اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران ہم پڑھ رہے تھے، یعنی کہ سورت کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران کی فیملی کا ذکر ہے، ان کی آل کا ذکر ہے، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس سورت کا جو پس منظر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 3 ہجری کے اندر غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ احد سے پہلے ایک کرسچنز کا، عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، نصارہ کا، نجران سے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوالات کیے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وفد نے باقاعدہ مناظرہ کیا تھا اس بات پہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنا چاہتے تھے اس بات پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور نبی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، بلکہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات ہم وضاحت سے بیان کر چکے ہیں، اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس سورت کی تقریباً پہلی 80 آیات تقریباً کم و بیش وہ ان ڈائریکٹ ان عیسائیوں کو، کرسچن کے وفد کو جواب دینے کے لیے تھی۔ اسی سلسلے کی ایک پچھلی ایک آیت پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی یہ دی ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی قادر ملک، نفع نقصان کا مالک، کوئی عبادت کا لائق کوئی نہیں ہے، اور یہ گواہی صرف اللہ نے دی، والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی یہ گواہی دی ہے، جنہیں دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ تیسری فریق کا ذکر کیا ہوا، اولو العلم، اور وہ جو صاحب علم ہے، جن کے پاس علم ہے، یعنی جو آپ کی امت کے اندر آپ کہہ لیں کہ اس کے پہلے مخاطب تو صحابہ کرام ہے، اس کے بعد تابعین ہے، تبع تابعین ہے، یعنی ہم کہتے ہیں جس طرح ایک اللہ تعالیٰ کا ایک اس طرح کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ کا تھا نا، رسول اللہ کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ نے رسول، اللہ تعالیٰ کے اپنے رسول بھیجے، پھر دوسرے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی، کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا ایک تیسرا سلسلہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اور کتاب کو ہو محفوظ رکھنے کے لیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا سلسلہ شروع کیا جسے کہتے ہیں رجال اللہ، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کا سلسلہ، جس کے اندر پہلے صحابہ کرام اور اہل بیت وغیرہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلسلہ کیا دیکھیں، ان تین چیزوں کے بغیر جو ہے، یاد رکھیے، دین اور مذہب ہمارا مکمل نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ان تینوں میں سے ایک چیز بھی کمزور ہو جائے تو مذہب کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان تینوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، کتاب اللہ پہ، اور یہ سلسلہ جو رجال اللہ ہے، علماء حق کا جو سلسلہ ہے، ان تینوں میں سے ایک کے اندر بھی نقصان آ جائے نا اگر، یا ایک کے اندر بھی، ایک کے ساتھ بھی اگر دین کے اندر شبہ پیدا ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اس اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آ کے ہم سے کلام نہیں کیا، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تینوں سلسلوں سے آیا ہے، کتاب اللہ، رسول اللہ، اور رجال اللہ، جس کے اندر صحابہ کرام ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اور پھر سارے علماء حق اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس کی حدیث ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث آپ جانتے ہیں کہ وارث وہ ہوتا ہے جو کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کا جو وہ دولت چھوڑ جائے نا، وہ اس دولت جس کے حصے میں جانی ہوتی ہے اسے وارث کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اور ایک دفعہ حضرت ابن عباس یا حضرت ابو ہریرہ ایک دفعہ انہوں نے جا کے مدینے کے بازار کے اندر غرب اعلان کیا کہ لوگوں تم یہاں بیٹھے ہو اور مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، رسول کی وراثت تو ہر بندہ کچھ نہ کچھ چھوڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہاں کاروبار کے اندر لگے ہو، کوئی میری طرح لیکچر دے رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کلینک میں بیٹھا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تم اپنے اپنے کاموں میں لگے ہو، اور مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے اب دیکھیں، اگر آپ کو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں بہت
استعمال کی ہیں اور یہ ہماری مسجد میں نیلام ہو رہی ہیں، تو آپ تو ہر بندہ جائے گا وہ لینے کے لیے. رسول کی وفات کی ظاہر ہے بعد کی بات ہے، تو اس کو تبرکن ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے اوپر ہاتھ لگا ہے، کتنی مقدس وہ چیزیں ہوں گی ان کے جسم نے جن چیزوں کو مس کیا ہے. ٹھیک ہے. تو تو صحابہ کرام یعنی جو بھی یا تابعین جو بھی تھے وہ سارے دورے مسجد کی طرف. مسجد میں دیکھے تو وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا. ہاں کچھ وہاں لوگ جو تھے، کچھ لوگ جو ہیں کچھ قرآن پڑھا رہے تھے، کچھ حدیث پڑھا رہے تھے، کچھ فقہ پڑھا رہے تھے، یہ سارے کام، کچھ قرات سکھا رہے تھے، یہ سارے سلسلے چل رہے تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا، جس سے وہ بھی ساتھ تھے، کہ کہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ یہاں تو یہ سلسلہ چل رہی ہے، یہاں تو یہ درس و تدریس ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے مختلف حصے یہ پڑھائے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہی اللہ تعالیٰ کے نبی کی وراثت ہے. اور اس کی حدیث بھی یہی ہے نا کہ لا نورث نحن الانبیاء، کہ ہم انبیاء کوئی وراثت نہیں چھوڑتے، یعنی ہم انبیاء مال میں کوئی وراثت نہیں چھوڑتے. یہ انبیاء کی شان نہیں ہے کہ ادنا چیز جو کہ دنیا ہے، جسے کو ہاتھ کا میل آپ بھی کہتے ہیں، ادنا چیز. علماء کی شان نہیں ہے کہ اتنی ادنا چیز کو اپنے پیچھے ڈھیر سارا چھوڑیں. یاد رکھیں، یہ ہمارے پیچھے ہوتا ہے. یہ انبیاء اس طرح نہیں کرتے ہوتے. اور اس نے فرمایا تھا کہ ما ترکنا ہو صدقہ، کہ اگر ہم جو کچھ چھوڑ دیں، یعنی جو کچھ ہمارا انبیاء جو کچھ چھوڑ دیں اپنے پیچھے اگر ان کی وفات کے بعد، تو وہ صدقہ ہوتا ہے. یعنی انبیاء کی کوئی ان کے نام کوئی فرض کریں ان کی وفات کے بعد کوئی پراپرٹی تھی، تو وہ پراپرٹی جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک میں نے ضمناً بات کر دی کہ یہ جو تینوں سلسلے ہیں نا، سلسلہ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ آپ پہ ڈائریکٹ نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجی، اپنے پیغمبر کی زبانی بھیجی کتاب اللہ، اب رسول اللہ. اور پھر آگے آپ تک کیسے پہنچی؟ آپ تک کچھ لوگوں نے پہنچائی نا یہ کتاب. اگر یہ لوگ درمیان میں نہ ہوتے تو میں، ڈاکٹر شریف صاحب، کلیم اور باقی جتنے دوست ہیں، ہمیں کیا پتہ ہوتا؟ ہمارے پاس اس کو اتھینٹیکیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح آپ دیکھ لیں، پہلی بھی آسمانی کتابیں تھی، تورات، انجیل، زبور. آپ یہ تو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن درمیان کا جو سلسلہ، ان کا جو سلسلہ تھا رجال اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ایک اپوائنٹ تو کیا تو تھا سلسلہ رجال اللہ کا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس وقت آپ کی کم از کم 4 انجیل چل رہی ہیں. یہ 4 وہ ہیں جو کرسچن مانتے ہیں، یہ چاروں ٹھیک ہیں. اور ان میں سے 4 گروپس میں سے ہر گروپ دوسرے کی انجیل کا انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہودیوں کی کم از کم ان کی جو تورات، انجیل کی بات کر رہا ہوں، تورات جو ہے بائبل کے بارے میں کم از کم اس کے 2 ورژنز ہیں. اس کے اندر کیا شامل ہے اور کیا نہیں ہے، یہ یہودیوں کے اندر بھی یہ بہت بڑا اختلاف موجود ہے. ٹھیک ہے. زبور کا تو پتہ ہی نہیں، اس کی اصل اس کی کوئی اس کا ایسے اس کا ٹیکسٹ ایسا ہے بھی یا کنفرم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کیوں ناپید ہو گئی اور یہ کیوں بچ گئی؟ وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو وہ بھی تھی، اللہ تعالیٰ کے رسول پہ آئی تھی، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پہ آئی تھی. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ ہم ایمان کے لحاظ سے ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے. ایک رسول پہ ایمان، سب رسولوں پہ ایمان ہے. ایک رسول کا انکار، سب رسولوں کا انکار ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا انکار، سب کا انکار. اگر کوئی بندہ یہ کہے میں زبور کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یا تورات کو نہیں مانتا، انجیل کو نہیں مانتا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو نہیں مانتا، آدم علیہ السلام، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بھیجا تھا، ما نزل اللہ من شیء، جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے. تو وہ بندہ چاہے وقت کا بہت بڑا مفسر اور محدث اور فقیہ ہو، لیکن وہ بندہ جو ہے اس عقیدے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہوگا. وہ بندہ یاد رکھیے، کیونکہ یہ ماننا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں. ہاں یہ بات ہے کہ اب اپنی اصل شکل کے اندر موجود نہیں ہے. جس وقت یہ کتابیں نازل ہوئی تھی تو اپنی اصل شکل کے اندر تھی. لیکن میرا اصل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تیسرا سلسلہ رجال اللہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نہیں مل سکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نہیں مل سکا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں کو نہیں مل سکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متبعین کو نہیں مل سکا، حضرت آدم علیہ السلام، اس طرح باقی جو تھے ان کو نہیں مل سکا. جب ان کو یہ سلسلہ نہیں ملا تو ان کی جو کتابیں اور صحیفے تھے وہ آج وہ محفوظ نہیں ہیں.
لیکن قرآن مجید دیکھیے، قرآن مجید کے جو یعنی اس کی ایک فزیکل ریزن ہے قرآن مجید کے محفوظ ہونے کی، کہ آج اس وقت سے لے کے آج تک قرآن مجید 1445 پلس 13 سال، 1458 سال تقریباً کہہ دیں، 1458 سال ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے۔ جس طرح اس وقت نازل ہوا تھا، جس لہجے کے اندر نازل ہوا تھا، آج بھی قرآن مجید ایسے آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سلسلہ رجال اللہ کا، اللہ تعالیٰ کے یہ نیک لوگوں کا سلسلہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں جن کی وجہ سے دین بچا۔ اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان نیک لوگوں میں سے جس کے پہلے مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام ہے، پھر کون ہے؟ تابعین ہے، پھر کون ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تم نے خود فرمایا تھا خیر القرون کرنی، کہ اس نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ان کے زمانے میں کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ ثم الذین یلونہم، فرمایا اس کے بعد ان کا زمانہ بہترین ہے جو ان کے بعد ہوں گے، یعنی یلونہم کہا ہے، یعنی جو صحابہ کرام کے بعد ہوں گے، یعنی تابعین کا زمانہ۔ اور پھر ثم الذین یلونہم، اور اس کے بعد ان کا زمانہ جو تابعین کے بعد ہوں گے، یعنی تبع تابعین، یعنی صحابہ کرام کو فالو کرنے والوں کے فالوورز۔ تو یہ تین زمانے سنت میں، اب یہ تین زمانوں کے یہ جو لوگ ہیں، اگر ان میں سے کوئی بندہ یہ کہے کہ ان کی جو اکثریت، اب یہ بات پہ زور دیا، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ان کی اکثریت جو تھی نعوذ باللہ وہ ڈاؤٹ فل تھی، میلافائڈ انٹینشن تھی، ان کی نیت کے اندر کوئی فرق تھا، یا انہوں نے اپنا کام صحیح نہیں کیا، یا وہ یہ ہے کہ وہ کسی، یہ بھی مان لیا جائے کہ فرض کریں وہ مالی یا کسی ڈیلیگیشن اتھارٹی کے اندر، مس یوز آف اتھارٹی کے اندر شامل تھے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کے اگینسٹ، یا صحابہ کرام ناجائز پیسے لے کے کچھ کام کرتے تھے، فیور چینج ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ، یا ذاتی رنجش یا قبائلی عصبیت کی بنیاد پہ صحابہ کرام نے تلوار اٹھائی۔ اگر یہ چیزیں ساری مان لی جائیں تو جو بندہ یہ سارے کام کر سکتا ہے، ظاہر ہمارے اندر یہ ساری برائیاں موجود ہیں، اس بندے پہ آپ کیسے ریلائی کر سکتے ہیں کہ اس نے دین کی جو بات تھی وہ صحیح پہنچائی ہوگی؟ کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ باعث ہے نا، مختلف قسم کے باعث ہیں یہ لوگ، یہ ہمارے اندر یہ جتنی بھی باعث ہے مختلف قسم کی، چاہے وہ مال کی وجہ سے ہے، چاہے وہ اپنے قبیلے کی وجہ سے ہے، چاہے اس کی وجہ جو ہے وہ اتھارٹی ہو، کچھ بھی ہو، اگر یہ ساری باعث مان دی جائے تو جو بندہ ان چیزوں کے اندر باعث ہو سکتا ہے، تو یہ باعث اس کی دین پہنچانے کی جو اس کا رول ہے، اس کا کردار ہے، اس کے اوپر کیوں اثر انداز نہیں ہوگی؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہوگی؟ اگر آپ یہ مانیں گے کہ یہ باعث موجود ہیں تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ پھر یہ ڈاؤٹ فل ہے۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ قرآن مجید آپ کے پاس جو آیا، یہ رسول اللہ کے دور میں تو قرآن مجید کتابی شکل کے اندر نہیں آیا، صحابہ کرام کے دور کے اندر آیا۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو لکھی بہت کم کی، چند صحابہ کرام نے لکھی، بعد کے اندر لکھی گئی، اور پھر کتابی شکل کے اندر تو بہت بعد کی آئے، دوسری تیسری صدی ہجری کے اندر، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے صحیفہ صادقہ ایک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ کا صحیفہ حمام بن منبع کے نام سے، جو بعد میں پبلش ہوا، ڈاکٹر حمید اللہ نے فرانس غالباً فرانس کی کسی لائبریری سے نکالے ہوئے پبلش کیا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے لکھا تھا، وہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ یہ باعث ساری مانیں گے نا اس دور کے اندر، صحابہ کرام کی اکثریت کے اندر، اور پھر تبا تابعین کے اندر، اور تابعین کے اندر، اور تبا تابعین کے اندر، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا، یاد رکھیے گا کہ پھر دین کا کچھ حصہ جو ہے وہ ضرور مشکوک ہے، چاہے وہ قرآن ہو اور چاہے وہ حدیث ہو۔ اس لیے یاد رکھیے یہ لا محالہ آپ کو اس نے فرمایا تھا کہ صحابی کلہم عدول، کہ میرے تمام صحابہ عادل ہیں۔ اس عادل کا مطلب یہ ہے کہ میرے تمام صحابہ جو ہیں وہ ان کے اندر خیانت نہیں ہو سکتی، غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی کیا؟ اجتہادی غلطی۔ اس نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ اجتہاد کرتا ہے، ٹھیک اجتہاد کرتا ہے، اسے 2 نیکیاں ملیں گی، اور جو غلط اجتہاد کرتا ہے اسے بھی اجتہاد میں اپنی کوشش کرنے کی وجہ سے 1 نیکی ضرور ملے گی، عند اللہ معجور ہوگا، کہ اس نے اپنی کوشش کی، اپنی رائے استعمال کی، لیکن اس کی رائے غلط تھی، تو عند اللہ اسے کم از کم 50% اجر اسے ضرور ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر یہ مان لیا جائے، جس طرح میں بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں آ گئی تھی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ الصحابی کلہم عدول، کہ اگر یہ مانا جائے الصحابی کلہم عدول کا مطلب ہمارے ایک
بہت بڑے مذہبی لیڈر ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا تھا کہ صحابہ کرام دین کی بات پہنچانے میں تو عادل ہیں، لیکن باقی معاملات کے اندر عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک بندہ مسجد میں عادل ہو اور دکان پہ جا کے وہ بندہ جو ہے وہ دودھ کے اندر پانی ملا رہا ہو، مرچوں کے اندر پاؤڈر ملا رہا ہو، تو آپ اس بندے کے دین کا بھروسہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یا اگر وہ کسی اختیار میں کی بیٹھا ہو تو اختیار جو ہے وہ اپنے اقربا پر بھی کر رہا ہو یا سارے سارے کام کر رہا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس بندے کے دین پہ بھروسہ کریں گے؟ آپ اسے کہیں گے کسی موقع پہ کہ دیکھو شکل مومنہ کرتوت کافرہ، مسجد کے اندر کیا ہے کردار اس کا، اس کا گفتار اور ہے اور کردار اور ہے، یعنی گفتار کے غازی تو بہت ہوتے ہیں، کردار نہیں ہے اس بندے کے اندر۔ تو آپ صحابہ کرام کے بارے میں یاد رکھیے گا، اس لیے اس طرح کی باتیں جو موجود کچھ خاص طبقے پھیلاتے ہیں نا صحابہ کرام کے بارے میں، حدیث کا سوری آپ تاریخ کا انالیسس کریں، مجھے تاریخ پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، یہ جتنی بھی اس طرح کی روایات مشہور کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام وہ ایسے راویوں کے ہیں، مثلا ان میں قلبی ہے، واقدی ہے، اس کے علاوہ ابو مخنف ہے، یہ کذاب راوی موجود ہے۔ آپ جتنی بھی تاریخ میں یہ روایات پڑھیں گے، تبری اٹھا کے دیکھ لیں، ایسی تمام روایت کے اندر پیچھے نام کس کا ہوگا؟ ابو مخنف کا ہوگا، قلبی کا ہوگا، واقدی کا ہوگا، جو کذاب جھوٹے کو نہیں کہتے جو کبھی کبھار جھوٹ بولے، کذاب کہتے ہیں جو کہ عادتاً جھوٹ بولتا ہو جان بوجھ کے، جو کہتے ہیں باندھ باندھ کے پر لگا کے اڑاتا اسے کذاب کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے پچھلی دفعہ بات رہ گئی تھی کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا شاہد اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی ہے انہ لا الہ الا ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، والملائکہ اور ملائکہ نے یہ گواہی دی ہے، واولو العلم اور اہل علم نے یہ گواہی دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تین گروپ، اللہ تعالیٰ نے اولو العلم کا ذکر اپنے اور ملائکہ کے ساتھ کیا، یاد رکھیے گا۔ تو اس کا آپ یہ سمجھیے، زیر ذہن میں رکھیے، اس کا مطلب یہ کہ اولو العلم کے پہلے مصداق کون ہے؟ روایات کے مطابق صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر آج تک اس امت کے علماء حق جو ہیں۔ اور میں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اگر کسی عالم سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کی وجہ سے یہ نہ کہیں کہ سارے علماء ایسے ہیں، نہیں، سارے علماء ایسے کریں گے تو یہ اولو العلم والی آیت کو آپ کچھ کہہ دیں گے، یاد رکھیے گا۔ اس کا ذکر میں نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا، اور یہ بات میں نے نہیں کی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ رسول وسلم کی بات ہے۔ آپ کسی بندے کو اسپیسیفائی کر کے اس کی بات کر سکتے ہیں اگر اس کا نظام سے تعلق ہو، نظام ٹھیک کرنا ہو، یا آپ کو اس کا 100% یقین ہو کہ یہ بات ٹھیک ہے، جس سے مسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کی آگے بھیجیں۔ تو آپ اگر کوئی بات آگے بھیجیں، چاہے واٹس ایپ سے بھیجیں یا کیسے بھی بھیجیں، تو تحقیق کریں۔ اب آپ کہیں گے تحقیق کون کریں، ہم تو روزانہ ہزاروں واٹس ایپ کے میسج دیکھتے ہیں، تحقیق نہیں کر سکتے تو آگے مت بھیجیں۔ آپ نے جو بات اپنے واٹس ایپ میسج سے آگے بھیج دی نا، اگر وہ جھوٹی تھی تو اگلے جہان یہ آپ کے نامہ اعمال میں آئے گا کہ آپ نے ایک بات بغیر تحقیق کے آگے بھیج دی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کے یوز میں ہم دینی لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں، اس کے اندر میں بھی شامل ہوں۔ سب سے پہلے مجھ سے بھی بعض بار ایسی پوسٹ ہو جاتی ہیں، میں نے حسن زن کے اندر کسی دوست کی پوسٹ دیکھی، آگے شیئر کر دی، کسی دوسرے نے کہا یار یہ تو فیک لگتی ہے، یہ تو فیبریکیٹڈ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ بھی خیال کیجئے، کوئی بات آگے پہنچانے لگے ہیں نا، میرے والی غلطی مت کریں، آپ لوگ تحقیق کریں۔ اگر تحقیق نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، پڑھ لیں اپنے طور پہ، ڈیلیٹ کر دیں، جو بھی ہے، لیکن آگے اسی بات کو بھیجیں جو کہ بات جو ہے۔ اور تو اور آج کل تو لوگ ایسے بعض اوقات ایسی پوسٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، حالانکہ ان بات کا کوئی اس کا کوئی سورس نہیں لکھا ہوتا کہ وہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں، اور ہم اس کو آگے دھڑا دھڑ اس کو آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، حدیث جو لوگ باقی لوگ کر رہے ہیں، جو کہ مغرب کر رہا ہے، باقی کر رہے ہیں، ان کا اپنا حساب ہوگا، آپ کا اپنا حساب ہوگا۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، ان لوگوں نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، ہر دفعہ اس طرح سے خاص طور پہ دیکھیں رمضان کے اندر اس نے فرمایا تھا کہ جس نے بات پھر رمضان کی آگے، اس نے یہ فرمایا تھا کہ جس بندے نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑے، یعنی اللہ تعالیٰ اس لیے روزے نہیں رکھوا رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کوئی بچت پلان چل رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جس بندے نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا تو حدیث کے اندر ہے کہ
اللہ تعالیٰ کوئی غرض نہیں ہے اس کا روزہ، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اگلے جان اس کے منہ پہ مار دے قیامت کے دن، یاد رکھیے گا۔ تو یہ فیس، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جب میں بیٹھا ہوں آفس کے اندر یا ویسے یا دن میں، تو فیس بک اگر میں آفیشیل پرپز کے لیے یوز کر رہا ہوں، میرے گروپس ہوتے ہیں ریسرچ وغیرہ کے اس کے اندر، یا کسی اور پرپز کے لیے یوز کر رہا ہوں، کوئی فیملی کمیونیکیشن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو عام گروپس ہیں میں یوزلی دیکھتا ہی نہیں والتے روزہ کے اندر، خاص طور پہ میں اس گروپ سوائے آفیشیل کے یا اس سے ریلیونٹ ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ احتیاط کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ایک عادت بھی نہیں ہوئی ہے، اس عادت کو رمضان کے علاوہ بھی کوشش کریں، کیونکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ تتقون ہمارا جو ہے تقوی یہ رمضان کے اندر ہو، اگر یہ رمضان کے اندر ہے تو پھر تو بناوٹ ہوگی نا، پھر اسے کہتے ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کوئی بات کی نا سخت قسم کی، تو کسی نے کہا آپ یہ لاہور میں یہ فلاں جو لاہوری گیٹ یا فلاں اس پہ جا کے کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نیکی کا حیضہ نہیں ہوا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے یہ کھل کے جا کے بات اس طرح کر دینا، یہ تو انبیاء بھی اس وقت کرتے ہیں جب انبیاء کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر کیا کیا تھا؟ رسول نے مکہ کے اندر پہلے چھپ کے دعوت دی، خاص لوگوں کو دعوت دی، ٹھیک ہے، اور پھر آہستہ آہستہ دعوت کو آگے بڑھایا۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح جو ہے یہ بندہ کوشش کرے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے رمضان کے اندر بچنے کی پریکٹس کرے، اور پھر اس کو جب پریکٹس ہو جائے رمضان کے اندر، اس پریکٹس کو یہ نہیں کہ چاند نظر آتے ہی وہ دوسرا دوست ہمارا سب کا جو آزاد ہو جاتا ہے، چاند نظر آتے ہی بندہ خود بھی آزاد ہو کہ اس کے ساتھ جب بھی مار لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پریکٹس کو جو ہم ان دنوں میں کر رہے ہیں اس کو پوری زندگی اس مہینے میں آپ نے اپنے گھر میں برداشت سے کام لیا ہے، اس کو باقی مہینوں پہ پریکٹس کریں۔ اس مہینے کے اندر آپ نے رحم دلی دکھائی ہے، باقی مہینوں میں پریکٹس کریں۔ اس مہینے کے اندر آپ نے سخاوت دکھائی ہے، غریبوں کا زیادہ خیال رکھا ہے، باقی دنوں میں پریکٹس کریں۔ وہ اللہ جو رمضان میں اجر دیتا ہے نا آپ کو غریبوں کی مدد کرنے پہ، لاچاروں کی مدد کرنے پہ، بھوکوں کو کھانا کھلانے میں، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا رمضان میں وہ اللہ کہیں چلا نہیں جاتا، ادھر ہی ہوتا ہے وہ، اور وہ بعد میں بھی وہ ہو سکتا ہے آپ کو اتنا ہی ثواب دے دے، ہو سکتا ہے اتنا دے کہ آپ کو توقع بھی نہ کر سکے۔ تم نے فرمایا اگر ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پرورش کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو، یا اپنا چوزا لے کے اس کی پرورش کرتے ہو چھوٹا سا۔ تو بڑھتے بڑھتے اس نے فرمایا قیامت کے دن وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر، احد پہاڑ آپ نے دیکھا ہوگا آدھا رہ گیا ہے مٹ مٹ کے، لیکن اب بھی دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ تو قیامت کے دن اچانک آپ کے نامہ اعمال میں ہم پریشان کھڑے ہوں گے ادھر، اللہ نہ کرے، لیکن بندہ فکر ہوگا ذہن کے اندر کہ اب کیا ہوگا، تو اچانک اس بندے کے نامہ آپ لوگوں کے نامہ اعمال کے اندر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کے برابر ثواب آ کے رکھا جائے گا، اور آپ کا نیکی کا پلڑا ایسے نیچے چلا جائے گا۔ آپ کہیں گے اللہ یہ کیا، میں نے تو پوری زندگی 10 گرام کی کوئی شاید سونے کی چیز دیکھی ہو، یہ اتنا سونا کہاں سے آیا؟ تو اللہ کہے گا کہ یہ وہ ایک کھجور ہے، 1 ریال ہے، 1 روپیہ ہے، 1 ڈالر ہے، 1 یورو ہے، جو تم نے فلاں غریب کو صرف اس وجہ سے دیا تھے، ابتغاء وجہ اللہ، صرف اس وجہ سے کہ میرا اللہ راضی ہو اور اس کی ضرورت پوری ہو، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو یہ ہے بدلہ ہے۔ بہرحال بات کہیں اور چلی گئی بڑھتے بڑھتے کہ ان الدین کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ وَالْمَلَائِکَہ، اور فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم یہ گواہی دیتے ہیں۔ اور اہل علم کے میں بتایا اس کے پہلے مصداق صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر بڑھتے بڑھتے یہ آج تک یہ سلسلہ رجال اللہ کا آج تک، وہ لوگ جو علماء حق ہیں، ہم جیسے لوگ نہیں، وہ لوگ جو علماء حق ہیں، یہ جو جن کا دین کے اوپر علم اور عمل دونوں ہے، دین کے اوپر علم، ضروری وہ لوگ دنیا کے اندر موجود ہوں، ضروری لوگ دنیا کے اندر انوالو ہوں، ہو سکتا ہے وہ کہیں گمنام بیٹھے۔ یاد رکھیے گا علماء کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اندر گھس کے وہ سیاست کر رہے ہو، ہر بندہ ان کو جانتا ہو۔ ایسے جو ہے گوشہ نشین لوگ بھی ہیں کہ آپ ان کے بارے میں سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ گوشہ نشینی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عام ان کے اندر کوئی پبلسٹی وغیرہ کچھ نہیں ہے ان کو۔ تو یہ تمام لوگ جو علماء حق ہیں، یہ تمام اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا قائما بالقسط،
اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ قائم ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، العزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ تو ہوگی پچھلی آیت۔ اب یہ آج کی آیت ہماری جو ہے وہ ہے ان، بے شک، الدین، جو دین ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، الاسلام، اسلام ہے۔ یہ بات آپ ویسے بھی جانتے ہیں کہ ان، بے شک، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک جو دین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام۔ اب اس میں ایک چیز دیکھنی پڑے گی، یہ دین سے کیا مراد ہے آپ؟ یعنی دین، آپ اس کے مختلف معنی پڑھتے ہیں آپ۔ دین کا ایک معنی آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے قیامت کے دن، جو جزا کا دن ہے، جزا سزا کا دن ہے، یعنی آپ جس دن بدلہ ملے گا، جو آپ ڈیڈز کریں گے، جو اعمال کریں گے، اس کا ریوارڈ آپ کو دیا جائے گا، اچھا یا برا جو بھی ہے، تو اس کو جزا کہتے ہیں۔ تو دین کا ایک مطلب تو جزا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دین کا ایک مطلب جزا بھی لیا جاتا ہے، ٹھیک، اور دین کا ایک مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ وہ طریقہ اور وہ راستہ جس پہ آپ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ طریقہ یا وہ راستہ جس پہ آپ چلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کے اندر جو ہے، جو اس لیے طریقہ اور راستہ کی وجہ سے دین کا مطلب کہ یہ بھی آتا ہے اطاعت، وہ چیز جس کو آپ فالو کرتے ہیں، وہ چیز آپ کو اختیار، یاد رکھیے گا، اختیار کرنے والی چیز کا نام ہے وہ چیز جو موجود ہو اور اسے آپ اختیار نہ کریں، وہ دین نہیں کہلائے گی، یاد رکھیے گا، دوبارہ سنیے گا۔ یہ دین اطاعت کا نام بھی ہے نا، اس کا ایک معنی یہ، جو اس کو مفردات القرآن کتاب ہے امام راغب اصفہانی کی، بہت مشہور کتاب ہے، اس کے اندر دین کے میں نے اطاعت کے بھی لکھے ہیں، فرما برداری، وہ چیز جس کو فالو کیا جائے، یعنی مطلب ہے کہ اگر ایک چیز موجود ہے اور فالو آپ نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے وہ دین نہیں ہے آپ کے لیے، یاد رکھیے گا۔ اس کی وضاحت قرآن میں اور جگہ بھی ہوتی ہے، اور بھی آیات سے، جس کا مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں، آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے چھوٹے بھائی بن یامین آئے تھے، جنہیں بینجمن انگلش میں کہتے ہیں، تو انہوں نے اب کوئی بھائی کو اپنے پاس رکھنا تھا، تو انہوں نے ایک ہیلا بنایا تھا، اور ہیلا یہ بنایا تھا کہ اپنا ایک سونے کا پیالہ جو ہے وہ ملازموں کو کہا تھا کہ بن یامین والا جو اونٹ ہے اس کے اندر رکھ دو، اور وہ سونے کا وہ جسے وہ میئر کرتے تھے، پیمائش کرتے تھے، یہ دانے آٹے جو بھی تھا، اس کا اناج جو بھی تھا۔ اب جب وہ اونٹ وغیرہ سب کے لد گئے اور لوگ چلنے لگے، تو اس وقت اعلان ہو گیا، ایت والعیر انکم لسارقون، کہ اے قافلوں والو تم چور ہو۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا چرایا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بادشاہ کا جو ایک پیالہ ہے نا سونے کا، وہ غائب ہے۔ کہنے لگے کہ ہم، یہ یوسف اسلام کے بھائی کہنے لگے کہ ہم تو ایسے لوگ نہیں ہیں، یعنی ہم تو نبی زادے ہیں، ہم چوری کیوں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو اگر نکل آیا تو، جس طرح بات ہوتی ہے نا وہ ٹیبل ٹاک کے اس کے اندر، اگر نکل آیا تو انہوں نے جوش میں آ کے کہہ دیا کہ اگر نکل آیا تو جس کے مال میں سے پیالہ نکلے وہ بندہ اس کا ہوا، یعنی اس کا غلام بن گیا۔ اب یہ جو اصول تھا نا کہ جو چوری کرنے والا ہو اگر وہ پکڑا جائے تو جس کی چوری ہوئی ہے وہ اس کو غلام بنا رہے اس کے بدلے میں، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ ان سب کے والد تھے، ان کے مذہب میں تو تھا، لیکن یہ تھا نا عزیز مصر، جہاں یوسف علیہ السلام حاکم بنے ہوئے تھے اور یہ سارا کچھ مال وغیرہ تقسیم کر رہے تھے، یہاں یہ رول نہیں تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہاں جو سسٹم چل رہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، وہ اس میں یہ تھا کہ جو چور ہو اس کو غلام بنا لو، لیکن عزیز مصر کے سسٹم کے اندر یہ نہیں تھا کہ جس کے پاس سامان لکھ لے اس کو غلام بنا لو۔ یہی بات قرآن کے اللہ تعالیٰ پہلے تو کہتے ہیں فبدا بِأَوْعِيَتِهِمْ قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، کہ انہوں نے جب تلاشی لینے لگی پھر تو انہوں نے کہا تلاشی لو، تلاشی دینے لگے تو انہوں نے پہلے باقی کے اونٹ جو ہے ان کی تلاشی لی، پھر جو ہے فبدا بِأَوْعِيَتِهِمْ ثم استخرج، پہلے تو باقی بھائیوں کے انہوں نے اونٹ کی تلاشی لی، آخر کے اندر بن یامین کے اونٹ کی تلاشی لی، خود ہی رکھا تھا نکل آیا۔
اچھا اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے نبی نے دھوکہ کیا ہے، اس کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کا آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کومنٹری دیکھیں، آگے یہ لفظ ہے نا کذالک کدنا لیوسف، یہ اللہ تعالیٰ کی کومنٹری ہے باقی، کذالک کدنا لیوسف، یہ ادا یوسف کو ہم نے سکھایا تھا، یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا تھا، وہی میں حکم آیا تھا کہ یہ کرو، اور وہی کے اندر حکم آیا تو آپ کو پتا ہے خضر علیہ السلام نے، آپ کو پتا ہے نا، ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہ تم نے کیا کر دیا ہے، اس بیچارے معصوم کا تو قصور ہو بھی نہیں سکتا، آپ کو یاد ہے نا، اللہ کا نبی وہی کے تحت جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس پہ اللہ تعالیٰ کا اگلا تبصرہ ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین المالک، کہ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ جائز نہیں تھا عزیز مصر کے دین کے اندر کہ وہ اس طرح کر سکیں، کیا کر سکیں، یعنی جس کے پاس چوری کا مال ملا ہے اس کو غلام بنا لے، تو یہاں دین کس معنی کے اندر آیا ہے، وہ رول جو کہ یوز کیا جا رہا تھا، وہ رول جو اس سلطنت کے اندر تھا، وہ رول، یعنی وہ کہتے ہیں کہ عزیز مصر کے ملک کے اندر جو قانون چل رہا تھا، جو نظام چل رہا تھا، نظام کی بات کر رہا ہوں، جو نظام چل رہا تھا، جو سسٹم چل رہا تھا، اس کے اندر یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اس طرح کرتے۔ ایسے اس کا مطلب یہ دین کا ایک مطلب کیا نکلا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نظام ہے نا، میں نظام کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ رمضان میں روزے رکھنے کی صرف بات کر رہا ہوں، یہ شامل ہے نظام کے اندر، سارا نظام نہیں ہے، میں صرف یہ نہیں ہے کہ دن کے اندر 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نماز کی بات کر رہا ہوں، 5 نمازوں کو ملائیں گھنٹہ بنتا ہے، یہ دین ہے، پورا دین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کی بات بھی نہیں کر رہا کہ بچہ پیدا ہو تو اذان آپ پڑھیں، بندہ اس کا نکاح کیا جائے، ہم پھیرے نہیں لگاتے نا، نکاح پڑھتے ہیں، دین کا حصہ ہے، اس طرح بندہ کوئی فوت ہو جنازہ پڑھا جائے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، یہ دین ہے، دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں ہے، پورا دین کیا ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، وہ تمام کا تمام ایک پورا نظام۔ اب ذرا سوچ کے بتائیے کہ آپ کے اور میرے ہاں جو ایک نظام چل رہا ہے وہ کیا ہے، وہ دین ہے یا کچھ اور ہے، اسے آپ دین کہیں گے یا کچھ، آپ کہیں کچھ عبادات ہیں ہمارے پاس، کچھ معاملات چل رہے ہیں، کچھ عقائد چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے چند چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ ایک پورا نظام نہیں کیسے دیا گیا، تو یہاں دین جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ نظام کا مانو، کہ اس کے اندر ایک اور بھی، اس کے اندر ایک چیز ہے، آج میں نے اس لیے ایک ہی آیت رکھی تاکہ کہ یہ دوسرا واقعہ ہے جو فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور اس کے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے اور دعوت دی اور رولا پڑ گیا، آپ کو پتہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نبی کو اس طرح کی بات لے جب دیکھیں جب بھی کوئی سچا بندہ سچائی لے کے آتا ہے نا اس وقت رولا پڑ جاتا ہے، میں کسی پارٹی کو نہیں کر رہا سپورٹ، لیکن ویسے آپ کو بات بتا دوں، جب بھی کوئی سچا بندہ ایک سٹیٹس کو چھیڑے گا نا اس وقت رولا تو پڑے گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے سٹیٹس کو چھیڑ دیا تھا، اور پھر جو رولا پڑا تھا، ٹھیک ہے، وہ تو آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیے کہ کیا رولا پڑا تھا، اس کا کیا انجام ہوا تھا، یاد رکھیے گا یہ جتنے بھی ظلم ہوتے ہیں نا یہ ایسے ہی کہیں اچانک مٹ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمارے اندر موسیٰ علیہ السلام جیسا خلوص ہونا چاہیے۔ اچھا اب یہ جب یہ رولا پڑ گیا تو فرعون کہنے لگا وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، کہ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو پکارتا پھرے، انی اخاف ان یبدل دینکم، یہ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارا دین نہ بدل دے۔ اب کیا فرعون نے کوئی اسلام نافذ کر رکھا تھا جس طرح ہم سو کال اسلام نافذ کرتے ہیں، ایسی تو بات نہیں، وہ تو ایک کفر کا نظام تھا جو ادھر تھا، اس کفر کے نظام کو دین کہا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی نظام ہو، جو نظام دنیا کے اندر چل رہا ہو، جو نظام آپ کے پاس چل رہا ہو، اس نظام کو دین کہتے ہیں۔ اسی لیے ایک دوسری آیت کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فرعون نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کہ میرا ومر رب العالمین، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ رب العالمین کیا ہے، تو یہ رب العالمین کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، تو قالا یا قومی الیس لی ملک مصر، کہ کیا یہ مصر کا ملک میرا نہیں ہے، وہادہ الانہار،
تجری من تحتی، اور یہ جو نہریں بہتی ہیں میرے میرے نظام کے تحت چلتی ہیں، یعنی میں چاہوں تو چلتی ہیں، میں چاہوں تو نہیں چلتی۔ اب دیکھ لیں ہم آپ کے ملکوں میں اور آپ کے ہاں آپ کا نظام کس کے کہنے سے چلتا ہے اور کس کے کہنے سے رکتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے کہنے سے رک اور چل رہا ہے تو پھر تو آپ کے ہاں اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو سپرد کر دینا پورے کا پورا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ نظام کسی اور کے کہنے سے چلتا ہے، اب میں یہ کسی خاص محکمے کو نہیں کہہ رہا، میں ایک موٹی سی بات، اگر وہ نظام اللہ کے علاوہ کسی اور کے کہنے سے چلتا اور رکتا ہے تو یاد رکھیے گا پھر وہ اسلام نہیں ہے، پھر وہ اس کا سسٹم ہے، اس کا دین، پھر اللہ کا دین نہیں ہے، پھر غیر اللہ کا دین ہے، اس کا دین ہے جس کے کہنے سے چلتا ہے اور رکتا ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ چاہے آپ کی کوئی سیاسی پارٹی ہو، وہ آپ کی چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ کوئی آپ کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ کوئی بھی ہو، اگر آپ دل سے اس پہ راضی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کے مقابلے میں اس نظام کو اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں دین مان لیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آج کل کے دور کے یہ ایک پریکٹیکل شرک کی سب سے بڑی وجہ، بلکہ آج کل کے دور کا پریکٹیکلی جو سب سے بڑا شرک ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں، ہم بعض دفعہ بدل تو نہیں سکتے نا، لیکن اگر آپ مان لیں اس نظام کے اندر اس کو ذہن کہ مر رہا منکم، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ ابھی جائیں اور بندوق لے کے نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں، میں ایسی بھی وقوفی کی بات بھی نہیں کرتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے فرمایا تھا مر رہا منکم منکرن فلیغیر بیدہ، تم میں سے کوئی خلاف شریعت بات دیکھے، نظام کے خلاف کچھ دیکھے، فلیغیر بیدہ، ہاتھ سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع، ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہ ہو تو زبان سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع، اور ہاتھ اور زبان دونوں سے روکنے کی ہمت نہ ہو، فَبِقَلْبِ، تو پھر اس کو اپنے دل کے اندر برا سمجھے، وَذَلِكَ اضعف الایمان، اضعف کہتے ہیں ضعیف کی سپرلیٹو ڈگری، ویک، ویکر، ویکسٹ، اینڈ دس از دی ویکسٹ فیز اور گریڈ اور واٹ ایور آف اسلام، اور یہ ایمان کا کمزور ترین۔ اگر کسی بندے نے ایک غلط بات کو غلط ہی نہیں مانا تو یاد رکھیے گا یہ درجہ پھر اسے دین سے نکال کے کسی اور کی طرف لے کے جاتا، یعنی کسی بندے نے اس نظام کو اوپر مطمئن ہو کے بیٹھ گیا نا، اور کم از کم دل کے اندر سے برا نہیں سمجھتا، اور جہاں بول سکتا ہے بولے کہ یہ نظام غلط ہے، اور جہاں اس کو ہاتھ سے بدل سکتا ہے، اتنی پاور ہے تو ہاتھ کے اندر بدلنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ بندہ ان تینوں درجوں میں سے کوئی درجے پہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے دور کا پریکٹیکلی سب سے بڑا شرک، دیکھیں آپ کہتے ہیں قبروں کو سجدہ، یہ وہ، آج کل دنیا بڑی ماڈرن ہو گئی، 21ویں صدی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل وہ جو بتوں کو بھی سجدہ کرتے ہیں ان کے بھی پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی تعویلیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اور وہ اور ادھر اور ادھر، اور ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی شکلیں بنا رکھی ہیں اور یہ اور وہ اور اس طرح کرے، ہم ان مورتیوں کو سجدہ نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، اب صرف ہندو مت کے اندر آج کل ہو رہا ہے یا بدھ مت کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آج کل کے دور کا سب سے بڑا شرک ہے، اور یاد رکھیے آج کل کے دور میں اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کے نظام کی امپلیمنٹیشن کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہے، اس لیے، اور یہ نظام جو ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ سارے نبیوں نے یہ وصیت کی، وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو جو کہ اللہ نے بھیجا ہے میرے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو جب تم مرنا تو مسلمان مرنا، یعنی جب تم مرنا تو تم اپنے آپ کو سلم کیا، اپنے آپ کو مکمل طور پہ اس دین کے انڈر کیا ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب میرے پاس وہ اس طرح قرآن کا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے، کچھ لوگ دیکھیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جس طرح میں نے ایک تفسیر کے اندر پڑھا تھا کہ آج کل کے لوگ قرآن مجید کی ایک آیت کوٹ کرتے ہیں کہ بڑی اہم بات ہے، غور سے سنیے گا، کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، غالباً یہ 7واں یا 8واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ ایمان لائے،
والذین ہادو والنصارى اور یہودی اور عیسائی، والصابئین اور صابی مجوس، من آمن باللہ والیوم الآخر. دیکھیں یہ من آمن باللہ والیوم کو دوبارہ آ گیا. ان الذین آمنوا تو پہلے آ چکا تھا، یہ دوسرا کس لیے ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا اور نیک کام کیے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور ان کے لیے کیا ہے؟ اگلے جان کے مطلب ہے بخشش ہے، جنت ہے. اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایمان رکھتے ہیں، یہود جو جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں، یا باقی کسی اس طرح کے ہیں، اور وہ نیک لوگ بھی ہیں، لوگ مثالیں دیتے ہیں یہ اور وہ دیکھیں کتنا یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ویلفیئر کے کام ہے پرسنلی بہت لوگ کرسچین اور جیوز ہم لوگوں سے مسلمانوں سے زیادہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس آیت کا یاد رکھیے گا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ یہاں قرآن نے کیا کہا ہے کہ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو اور یعنی یہ ایمان کی بات پہلے ہو گئی ہے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور وہ لوگ جو عیسائی ہوئے، والصابئین اور صابی، من آمن باللہ یہ من آمن دوبارہ آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسلمان ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، ان کے پاس اس وقت اللہ تعالیٰ کا جو سب سے لیٹسٹ پیغام پہنچا تھا نا، مثال کے طور پہ یہودیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک نیا پیغام آ گیا. جن یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو مان لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، جو بہت کم تھے، وہ یہودی جو ہے وہ اب نصرانی بن گئے آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمان کے طور پہ اٹھائے جائیں گے. اس طرح جو عیسائی اور یہودی ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہے. حضرت عبداللہ ابن السلام بہت بڑے صحابی تھے، پہلے بہت بڑے عالم تھے یہود کے، ٹھیک ہے. تو یہ پچھلی دفعہ جو میں بتا رہا تھا کہ دو عیسائی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شام سے، اور انہوں نے رسول سے یہ کہا کہ مدینہ آ کے کہنے لگے کہ اس شہر کے اندر وہی نشانیاں ہیں، اس طرح کی نشانیاں ہیں جس طرح ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی آخر کے اندر آئے گا اور وہ اس کے اندر اس کا شہر اس طرح ہوگا. تو یہ نبی رسول وسلم کے پاس آئے، اسلم کی نشانیاں دیکھی تو کہا اگر ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں گے، اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم ایمان لائیں گے. تو انہوں نے رستم سے یہ پوچھا کہ سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ سب سے بڑی شہادت. تو رستم نے یہ فرمایا کہ سب سے بڑی شہادت یہ شاہد تو اللہ رسول اس وقت چپ ہو گئے اور پھر وہی آئی کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ ساری تو انہوں نے یہ جب سنا تو یہ مسلم. اب یہ لوگ جو تھے یہ تھے تو عیسائی، لیکن رسول اسلم کے آنے کے بعد، اسلم کی بعثت کے بعد انہیں جب یہ خبر ملی تو اسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ اب اس کے اندر داخل ہو گئے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. اب یہ ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے بارے میں ہے کہ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوگی. باقی رہا یہ کام کہ جس کے سامنے کسی اللہ تعالیٰ کے رسول کی وقت کے رسول کی جس کے سامنے آئی پریچنگ، تبلیغ، کتاب، تعلیمات، اور اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اگر وہ حاتم تائی بھی ہوگا وقت کا تو اس کا سارا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دے دے گا. کہ ہے تو حاتم تائی، لیکن حاتم تائی کی سخاوت حضرت عثمان سے زیادہ مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے زیادہ مشہور ہے، اس لیے کہ وہ ایمان تو نہیں لایا، آتش پرست تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کی یہ صرف اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کو ایک ضرب المثل بنا دیا کہ فلاں حاتم تائی کی طرح، فلاں کون سے تم حاتم تائی ہو، فلاں حاتم تائی کی طرح ہے یار، اپنے زمانے کا حاتم تائی ہے. تو اس کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، چاہے وہ جو ہے وہ آپ کا مدر ٹریسا ہو، چاہے وہ حاتم تائی ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا کے اندر دے دے گا. لیکن آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے. ایک تو یہ آیت جو میں نے آپ کو بتائی اس کا صحیح مفہوم. دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا.
یہ آیت واضح ہے، بڑی واضح. اس آیت کے اندر کوئی ایسی یعنی کوئی احتمال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آیا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو ایکسیپٹ نہیں کرے. کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم پہلے 40 سال رہے، کسی کو کچھ کہا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، لیکن 40 سال کی عمر ہوئی، وہی آئی تو پھر یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اللہ تعالیٰ کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ ان کی اپنی طرف سے ہوتا تو پہلے کہہ دیتے. تو اس کا مطلب انہوں نے یہ بات کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یکفرون، کہ یہ ظالم جو ہے آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کو تو صادق اور امین کہتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. تو جس نے رسول کو جھٹلایا اس نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا. اس لیے جس نے رسول کو جھٹلایا اگلے جان وہ یاد رکھیے گا اس کا ایمان اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، جس نے اپنے وقت کے رسول کو جھٹلایا. لیکن جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو مر گیا اور اپنے گناہ کے اندر ملوث نہیں تھا کسی چیز کے اندر، اور موسیٰ علیہ السلام پہ صحیح ایمان رکھتا تھا، وہ بھی جنتی ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ان کی بعثت سے پہلے یعنی آج سے 1458 سال سے پہلے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کوئی عیسائی موجود تھا صحیح عیسیٰ اور شرک وغیرہ کا قائل نہیں تھا تو وہ بھی مسلمان کنسیڈر ہوگا، وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن اس کے بعد اگر ہے تو فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسے قبول نہیں کیا. یہ ایک ضروری بات تھی. دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے نا، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ایک فرمایا ہے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب تک سارے کا سارا نظام جو ہے وہ اللہ کا تعالیٰ کا نہ ہو جائے اس وقت تک مسلمانوں کے لیے کوشش لازم ہے اپنے درجے کے اندر، چاہے وہ دل سے برائی کو برا سمجھے، چاہے وہ ہاتھ سے اس کو کرے، چاہے زبان سے کرے، جب تک سارے کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کا نظام غالب نہیں ہو جاتا، آپ پہ میرے سب کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرے. اور یہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پہلے کلیم صاحب ایسے ہو جائیں، نہیں، ظفر کو یہ پہلے اپنے سٹارٹ کرنا ہوگا تو یہ تب ہوگا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. پہلے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اپنے آپ سے سٹارٹ کیجئے. اپنے یہ جو 5-6 فٹ کا یہ جو بندہ ہے نا، اس سے اگر آپ اس کے اوپر دین نافذ نہیں کر سکے 5-6 فٹ کے بندے کے اوپر، تو جو اتنی بڑی دنیا اس کے اوپر آپ کیسے کریں گے؟ اس کی فکر جو ہے نا. لیکن یہ ساری فکریں بار اپنی فکر، اپنے گھر والوں کی فکر کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اس طرح اپنے دوست، یہ سارا ایٹ اے ٹائم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ پہلے تو جناب میں سارے بندے پاکستان کے اندر سارے بندے ٹھیک کروں گا، جب پاکستان کے اندر سارے ایماندار ہو گئے تو پھر سعودی عرب میں کسی کو کہوں گا کہ یار بے ایمانی نہ کر. یہ ایسا نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا. آپ وہاں بھی کوشش کرتے رہیں اور یہاں بھی کرتے رہیں. یعنی اگر آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے جہاں سے نکل کے آئے ہوں وہاں 100%. رسول اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور مدینہ کے رسول وسلم جب تشریف فرما تھے اور ادھر ادھر وفد بھیج رہے تھے کیسے روم کے پاس وغیرہ وغیرہ، تو مدینہ والے سارے مسلمان ہو گئے تھے یا اہل عرب والے سارے مسلمان ہو گئے تھے؟ یہ لاجک غلط ہوتا ہے. ایٹ اے ٹائم آپ کو ہر فرنٹ کے اوپر آپ کو کام کرنا ہوتا. تو یہ تو ایک آج کی آیت کے اندر آیت کمپلیٹ کر دوں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے. اب دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ سارا آپ کو سمجھ آ جائے. وما اختلف الذین وما اختلف، اور نہیں اختلاف کیا الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، الا سوائے اس کے من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس آیا علم، بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت کی وجہ سے. یعنی یہودیوں کو یہ نہیں پسند تھا کہ عیسائیوں کے اندر کوئی نبی آئے، عیسائیوں یہودیوں کو دونوں نے یہ نہیں پسند تھا کہ بنی اسماعیل میں کوئی نبی آئے. تو یہ اس طرح کی ساری باتیں جو ہے نا، اور حب جاہ اور حب جلال کی وجہ سے، اپنی ذاتی غرض کے لیے یا اپنی انا کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول فرمایا کہ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد جاءہم بغیا بینہم، اور نہیں اختلاف کیا یعنی اللہ تعالیٰ کے دین سے اہل کتاب نے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، آپس کے اندر
آپس کے اندر بغاوت کی وجہ سے، آپس کے اندر یہ جو ٹسل ہے اس کی وجہ سے. فرمایا ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ تعالیٰ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جلد حساب یہ کہ آپ کہیں گے قیامت تو بڑی دور ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو 1400 سال ہو گئے، 1458 سال تو ہو گئے. 1415 سال کم کر دیں، 13 سال اس میں 16 سال، 1442 سال کہہ لیں. 1442 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا فائن اللہ سریع الحساب ہوا تو نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا مسلم کی حدیث شریف ہے من کہ من ماتا فقط قامت قیامہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. جو مر گیا نا وہ انتظار جو جیتے ہیں وہ کریں گے. جو مر گیا نا کام شروع ہو گیا. فرمایا تھا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یاد رکھیے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، اور آنکھ بند ہونے کی یاد رکھیے کہ کوئی پتہ نہیں ہے. انتہائی فٹ بندہ اگلے لمحے مر سکتا ہے، اور جو انتہائی بیمار ہو سکتا ہے 40 سال اور زندگی گزارے. یہ جو ہے نا کہ یہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو موت کا وقت جو ہے یہ ایک مقرر ہے. وَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب، جو اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ تو آج کی بات ہو گئی ہے، جسے میں نے بتایا تھا کہ اس کا اصل مصداق کیا تھا اس آیت کا. وہ نجرانی عیسائیوں کا وفد جو رسول کے پاس آیا، اور رسول وسلم سے انہوں نے مناظرہ کیا تھا اس بات پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہیں یا اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ اسلام، جو تم جو باتیں کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین تو اسلام ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، جو تم اختلاف کر رہے ہو نا اہل کتاب، الا من بعد جاءهم العلم، یہ اس کے بعد ہے جو تمہارے پاس علم آ چکا ہے تورات و انجیل کے اندر. بغیم بینہم، اس کی وجہ کیا ہے؟ انا، حسد. یہ نبی جو ہے بنی اسماعیل کے اندر کیوں آ گیا؟ جس طرح میں نے نجران کے وفد کی بات میں نے آپ کو سنائی تھی کہ نجران کا وفد جب چلنے لگا، اور وہ جو ان کا بڑا عالم تھا اس کے بھائی کو ٹھوک کر لگی گھوڑے پہ لگے بیٹھتے ہوئے، تو اس نے کہا برا ہو اس بندے کا جو دور ہے، یعنی نعوذ باللہ وسلم کی بے ادبی کی، ان کو نعوذ باللہ غیر مبارک کا، نامبارک کا. تو اس کا بھائی اس نے کہا تیری ماں کی بربادی ہو. اس کے لیے تو عجیب. اس نے کہا کہ یہ بھائی مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے تو اس بندے کی بات کی ہے جس سے آپ مناظرہ کرنے جا رہے ہو کہ ہم ٹھیک ہیں اور وہ غلط ہے. اگر میں نے اس کے خلاف بات کر دی تو تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو اپنی سگی ماں کو اور مجھے؟ تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کم از کم مجھے یہ تو نہ کہو. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ محمد وہی نبی ہے جو جس پر ہم جا رہے ہیں. تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہے جو ہماری کتابوں کے اندر جس کی نشانیاں موجود ہیں. اس نے کہا بھائی اگر یہ بات ہے تو ہم وہاں آم لینے جا رہے ہیں، یعنی ہم وہاں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ ہم اس لیے ایمان نہیں لائیں گے. اس وقت اہل روم کے کنگ، جو رومن امپائر کا جو کنگ ہے کیسر روم، اس کے دربار کے اندر ہماری رسائی ہے. ہمارے علم کی وجہ سے، ہمارے کام کی وجہ سے ہمیں بے شمار چیز انعامات دیتے ہیں. ہمارا وہاں مرتبہ ہے، ہماری وہ حیثیت ہے. اگر ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا تو یہ جاہ و جلال جو ہے، یہ پیسہ ہے، یہ جو مرتبہ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس نہیں رہے گا. تو ان کو بتایا گیا کہ باغیم بینہم، یہ تھی آپس کی ٹسل کہ مجھے دنیا میں زیادہ مل جائے، مرتبہ مل جائے، پیسہ مل جائے، مقام مل جائے، میں مشہور ہو جاؤں، میں اوپر چلا جاؤں، میں بلندی پہ پہنچ جاؤں، مجھے اور مل جائے، اور یہ اور کرتے کرتے اس نے فرمایا تھا کہ آدمی کو اگر آدمی کو سونے کی ایک وادی پوری مل، جس نے فرمایا اگر آدمی کو سونے کی ایک وادی پوری مجھے اس نے فرمایا تو آدمی تمنا کرے گا کہ مجھے دوسری ایسی وادی. سونے کی ایک وادی پوری، کتنا اس کے اندر سونا ہوگا؟ فرمایا کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بس. تو یاد رکھیے کہ یہ پیٹ جو ہے نا، اس پیٹ کو اپنی ضرورت بنائیے، مقصد نہ بنائیے. کیونکہ یہ پیٹ جب ضرورت سے مقصد میں کنورٹ ہو جاتا ہے نا، ضرورت سے مقصد، پیٹ ہے یہ ساتھ لگا، اس کو آپ نے بھرنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی شک. لیکن جب ضرورت سے مقصد کے اندر چلا گیا نا تو یہ انسان کو فرعون بھی بناتا ہے، شداد بھی بناتا ہے، نمرود بھی بناتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ بناتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے بھی بنتے آئے ہیں، آج کل کے دور کے اندر بھی فرعون ہے، نام بدل گئے ہیں، نمرود ہے، نام بدل گئے ہیں، شداد ہے، نام بدل گئے. یہ سارے آپ نے ارد گرد دیکھیے، یہ سارے کردار آپ کو نظر آئیں گے.
آپ سے دور ہوں آپ سے قریب ہوں آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ اور رسول کی ایک حدیث بھی سنی، آخری حدیث کے رسول نے یہ فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے جائیں تو وہ بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا دولت کی حرص اور منصب کا لالچ انسان کے ایمان کا کرتا، یعنی دولت کے حرص زیادہ مال مل جائے، منصب کی لالچ کہ مجھے فلاں عہدہ مل جائے، فلاں سٹیٹس مل جائے، یہ مل جائے وہ مل جائے۔ فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں کرتے، حالانکہ بھیڑیے کا کام ہی پھاڑنا ہوتا ہے، وہ بھوکا ہو یا نہ ہو، شیر شکار کرتا ہے جب بھوکا ہو، شیر بھیڑیے کی فطرت ہے پھاڑ، تو دو بھوکے بھیڑیا، بھیڑیا پھر بھوکا بھی ہو، سونے پہ سہاگا، تو دو بھوکے بھیڑیے فرمایا اگر بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے جائیں تو بکریوں کے ریوڑ کا کم نقصان کریں گے، کم نقصان کیا کریں گے، پورے ریوڑ کو کھانا ہے یا نہیں کھانا پھاڑ کے رکھ دیں گے، وہ نقصان کم ہے بکریوں کے ریوڑ کا۔ آپ کے اندر اگر یہ آپ کے اور میرے کے اندر یہ دو باتیں آ گئی تو ہمارے ایمان کو جس طرح بمبوڑے گا، ہمارے ایمان کے جس طرح کیچڑے کرتا ہے نا، اگر یہ دولت کا حرص آ گئی اس کے اندر اور منصب کا لالچ آ گیا تو یاد ہے اللہ تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں سے بچائے، دولت کے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ضرورت تک رکھے، برتنے کی چیز ہے اس تک اللہ تعالیٰ اس کو ہماری کبھی مقصد نہ بنائے، اور جو ہم نے پڑھا اور سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور اچھائی کا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے۔ کوئی آپ کا سوال ہو اس کے بارے میں تو آپ اس کو مجھے بعد میں بھیج سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ خیر جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔